آئی یہ ام رباب سیدنا امام علی اصغر، جن کا نام عبداللہ بھی بتایا جاتا ہے، امام علی اصغر کی یہ حقیقی ماں تھی۔ ام رباب نے کہا زینب تمہاری بہت سنی جاتی ہے، سینے کا دودھ خشک ہو گیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانے کے قابل نہ رہی۔ علی اصغر کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی ہوش میں آتا ہے، پیاس کی وجہ سے کبھی مٹھیاں کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے۔ بی بی اپنے بھائی سے کہو کہ وہ ان یزیدیوں کے پاس جا کر اس بچے کو پانی پلانے کی کوشش کریں۔ بی بی زینب پاک آئی، بھیا میں نے جب جو مانگا تم نے کبھی نہ نہیں کہا۔ میرے بھائی یہ دیکھو علی اصغر ننھا سا یہ بچہ پیاس کی وجہ سے بلکتا ہے، کبھی بے ہوش ہوتا ہے، بھیا اسے لے جاؤ، یزیدیوں سے کہو وہ ظالم کتنے ہی ظالم ہے لیکن کلمہ اپنے نانا کا پڑھتے ہیں، بچوں سے تو کوئی نفرت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے یہ علی اصغر کو پانی پلا دیں، کم سے کم بچے کو پانی پلائیں گے، ہم پانی مانگیں گے تو ہمیں نہ دیں گے، بچہ ساتھ لے جاؤ، کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کے بہانے ہم پینے لگے ہیں، تو بچے کو ساتھ لے کر جاؤ۔ مولا حسین نے کہا نہیں، میرے خاندان کی روایت میں مانگنا نہیں ہے، ہم مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دینے والے لوگ ہیں، میں نہیں مانگوں گا۔ بی بی نے کہا امی کا واسطہ، ماں فاطمہ کا واسطہ، جاؤ بچے کو پانی پلا لاؤ۔ ماں کا نام آیا، امام علی مقام چپ ہو گئے، بادل ناخواستہ ننھے سے 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر مولا حسین پاک نے اپنی آستین کا سایہ کیا اور آستین کا سایہ کر کے اس کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سے اپنے ننھے سے معصوم شہزادے کو بچانے کی کوشش کی اور پیدل مولا حسین یزیدیوں کی طرف چلے۔ حسین کو اس طرح آتا دیکھ کر آپس میں خوشی خوشی باتیں کرتے تھے، دیکھو حسین کتنے خاموشی سے آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، اتنے خرامہ آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے حسین بیعت کے لیے تیار ہو گئے، حسین کی جان پہ بنائی، بیٹا تو قتل ہو گیا، اب حسین کی جان پہ بنائی، اس لیے حسین اب بیعت کر لیں گے۔ مولا حسین جب قریب آئے آپ نے کہا شمر ابن سعد دیکھو یہ میرا چھوٹا سا بچہ، اس وقت بھی علی اصغر رو رہے تھے، آپ رو رہے تھے، بچوں کا رونا آپ تو جانتے ہیں نا، اللہ اکبر، بچوں کا رونا آپ کو پتہ ہے، علی اصغر رو رہے تھے، دیکھو اگر تمہارے سامنے لڑائی کی تو میں نے کی، دشمنی کی میں نے کی ہے، تم سے جنگ مول لی ہے میں نے لی، بیعت کا انکار میں نے کیا، یہ میرا بچہ ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو، ہو سکتا ہے تم نے کچھ پانی پلایا تو ہم اپنے نانا سے کچھ انعام دلوا دیں گے قیامت کے دن، چھوٹا بچہ ہے، پانی اس لیے لینے نہیں آیا کہ تم کہو گے کہ بچوں کے بہانے تم پانی پینا چاہتے ہو، اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ ظالموں نے کہا حسین ایک بچہ تو تمہارے پاس نہیں، کئی بچے ہیں، ابھی اس کو پلائیں گے پھر کسی دوسرے کو لے آؤ گے، اس کو بھی پلاؤ، پھر کسی تیسرے کو لے آئے گے، اس کو بھی پلاؤ۔ کہا حسین بیعت کرو بیعت، ورنہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سور پئیں گے، کتے پئیں گے، یہودی اور نصرانی تک پئیں گے، مجوسی اور آنکھ پرست تک پئیں گے، لیکن ہم تم کو اور تمہاری اولاد کو پانی پینے نہیں دیں گے۔ مولا حسین نے کہا میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، میری بہن نے میری ماں کا واسطہ دیا اس لیے میں چلا آیا، پانی پلا دو میرے بچے کو، اس احسان کا بدلہ کچھ عطا کر دیں گے قیامت کے دن نانا کے ذریعے سے۔ شمر نے کہا حسین بیٹے کے رونے کا تجھے اتنا احساس ہے، بیعت کر لے، اور اگر اپنے بیٹے کے رونے کا تجھے اتنا احساس ہے تو میں تیرے بیٹے کو چپ کرا دیتا ہوں۔ اور پھر حرملہ ابن کاہل نام کے ازلی بدبخت کو اس نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا، آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا چپ کرا دے حسین کے بیٹے کو، اپنے دل کی جندر جائز مرادیں لے لے، کہا کہ چپ کرا دے حسین کے بیٹے کو۔ علامہ عبدالسلام رضوی ماضی قریب کے محقق ہماری جماعت کے کہتے ہیں حسین کے 6 مہینے کے بچے کی شہادت کے لیے جس تیر کا انتخاب کیا گیا تھا اس کے 3 منہ تھے،
3 منہ، یعنی ایک تو وہ تیر ہوتا تھا جس کا ایک منہ ہوتا تھا، کسی کے 2 کسی کے 3 منہ تھے اس کے. اور وہ تیر، ایک محقق لکھتے ہیں کہ وہ تیر گھوڑوں پہ چلتا تھا. گھوڑوں کی چمڑی کچھ مضبوط ہوتی ہے نا انسان سے، وہ گھوڑوں پہ چلتا تھا. وہ تیر امام علی اصغر کے حلق کا نشانہ بنا کر جب حرملہ بن کاہل ظالم نے چلایا تو 2 روایتیں سامنے آتی ہیں. ایک علی اصغر کا حلق چیرتے ہوئے وہ امام کے بازو میں بے بست ہوا، اور دوسری روایت سامنے آتی ہے کہ امام علی اصغر کے کان کو چیرتا ہوا دوسرے کان کو چیر کر کے باہر نکلا اور امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. امام علی مقام نے اپنے ننھے سے معصوم کو سنبھالا. 6 مہینے کے بچے کی جان ہی کتنی ہوتی، اس میں طاقت ہی کتنی ہوتی، اس میں قوت ہی کتنی ہوتی. رحمت للعالمین جس نے جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، ان کے 6 مہینے کے لاڈلے بیٹے کو حلق میں جو تیر مارا، علی اصغر نے ہلکی سی جھرجھری لی. علی اصغر نے ہلکی سی جھرجھری لی اور ایک ہلکی سی آواز میدان کربلا کے اندر، ننھی سی آواز کی کیا آواز ہو سکتی تھی، وہ وہیں پر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. امام علی مقام نے بیٹے کو دیکھا، اپنی گود میں دم توڑتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، مولا مولا تو نے 18 سال کی جوان قربانی کو قبول کیا، یہ 6 مہینے کی ننھی سی قربانی بھی قبول فرما، 6 مہینے کی ننھی سی قربانی بھی قبول فرما لے. امام نے تیر کھینچا، کس دل سے کھینچا، کس جگر سے کھینچا، کس ہمت سے کھینچا، یہ تو میرے امام جانے. اللہ ان پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. اس کے بعد وہ خون نکلا، امام نے اس خون کو لیا اور اپنے چہرے پہ اور داڑھی پہ مل لیا. فرمایا یزیدیو قیامت کے دن یہی چہرہ لے کر، یہی خون آلود چہرہ لے کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں، داور محشر کی بارگاہ میں آؤں گا اور اپنی آل کا کے خون کا تم سے سوال کروں گا. رب کی بارگاہ میں تم سے سوال کروں گا اپنی آل اولاد کے خون کا. اس کے بعد امام اپنے بیٹے کو 6 مہینے کے معصوم کو لے کر کے چلے. بیویوں نے دیکھا بچہ رو نہیں رہا ہے، بچہ حرکت نہیں کر رہا ہے، بچہ بلک نہیں رہا ہے، بچہ ہمک نہیں رہا ہے. آپس میں باتیں کرنے لگی، دیکھو شاید ان کو پیار آ گیا اس بچے پر، اور انہوں نے بچے کو پانی پلا دیا. جب امام قریب آئے تو بی بی رباب نے کہا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی نا کہ بچوں کو تو کوئی کافر بھی ترس کرتا ہے. دیکھو انہوں نے پانی دے دیا. مولا نے علی اصغر کا لاشا دے کر کے فرمایا، ہاں پانی تو دیا لیکن ان ظالموں نے نہیں. الحمدللہ میرے شہزادے نے اپنے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی کر ہمیشہ کے لیے سیراب ہو گیا. زینب لو، اب تمہارا اصغر کبھی پیاس سے تڑپے گا نہیں. رباب لو، اب تمہارا اصغر کبھی بلکے گا نہیں. شہزادیوں نے خانواد نبوت کی، اللہ اکبر، ان شہزادیوں نے جیسے علی اصغر کو خون میں لپٹا ہوا لتلا ہوا دیکھا، چیخیں نکل گئی. سکینہ لپٹ لپٹ کر رونے لگی. اصغر تم ناراض ہو گئے، کہاں چھوڑ کر چلے گئے، باتیں نہیں کرتے.